مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، شکر کرتے ہیں اس نئی صبح کے لیے، خدا ان کے بڑے فضل کے لیے شکر کرتے ہیں، اس کے بڑے رحم کے لیے فضل کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب پر پھر رحم کیا۔ خدا جی آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو عیسائی نبی اس کا 53 اور 5 آیات میں ہے کہ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آمین۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو، خدا کے اس بڑے فضل کے لیے، اس بڑے کرم کے لیے کہ اس نے ہم سب کے لیے اپنی جان دے دی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے تھے، ہم میں ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لاد دی۔ پریز دی لارڈ۔ کل ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ کیا ہوا، خدا کا کیا گناہ تھا؟ خدا کا کوئی گناہ نہیں تھا، وہ تو میرے اور آپ کی گناہ کو اٹھا لے گیا۔ خدا تو گناہوں سے بھی واقف بھی نہیں تھا، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن میری اور آپ کی بدکاری اس پر لاد دی گئی، میری ہی سلامتی کے لیے، میری ہی زندگی کے لیے اس پر سیاست کی گئی۔ مجھے زندگی دینے کے لیے اسے کوڑوں سے مارا گیا۔ مجھے زندگی دینے کے لیے، میری زندگی کے لیے خداوند نے یہ سارے دکھ برداشت کیے۔ اسے کچلا گیا، اسے مارا گیا، اس پر تھوکا گیا، اور یہ سب جو سیاست اس پر ہوئی وہ میری اور آپ کی سلامتی کے لیے تھی، تاکہ میں اور آپ زندہ رہیں۔ اسی کے مار کھانے سے، اسی کے لہو بہانے سے، اسی کا کانٹوں کا تاج پہننے سے میں نے اور آپ نے آج زندگی پائی ہے۔ آگے کی زندگی کا فیصلہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے آگے کون سی، یہ دنیاوی زندگی تو وقتی زندگی ہے، ہمیں اس زندگی سے گزر کے آگے کو جانا ہے۔ ہمیں آگے گزارنے کے لیے، آگے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم دیکھیں رومیو 4 باب میں مکتوب ہے کہ وہ میرے قصور جو تھے، میرے گناہ جو تھے، اس کے لیے اس کو حوالے کر دیا گیا۔ میرے قصوروں کا، جو میرے گناہ تھے، جو میرے قصور تھے، جو میریاں غلطیاں تھیں، وہ سب اس پر لاد دی گئی، اور اسی کے راس باس ٹھہرنے کے لیے وہ راس باس ٹھہرا۔ اس نے وہ راستہ مجھے اور آپ کو دکھا دیا کہ مجھے اور آپ کو اس راستے پہ اب چلنا ہے۔ اس راستے پہ چلنے کے لیے بھی اس نے وہ جو راستہ، صلیبی راستہ میرے لیے اور آپ کے لیے اٹھایا، وہ راستہ ہموار نہ تھا، وہ راستہ آسان نہیں تھا، لیکن اس نے اس راستے کو میرے اور آپ کے لیے آسان کر دیا۔ اس راستے کو سینچا ہے اس نے، اور مجھے اور آپ کو آسمانی راہ دکھا دی ہے۔ اب اس راہ پہ چلنے کے لیے ہمیں تو خدا کے اس کفارے کے لیے، جو اس نے ابدی کفارہ میرے لیے اور آپ کے لیے دے دیا ہے، اس ابدی کفارے کو قبول کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں، اگر ہم دیکھیں رومیو 5 باب اس کی 18 آیات میں یہ محکوم لکھا ہے کہ غرض جیسے ایک قصور کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا کہ جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا موت تھا، ویسے ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے ہم سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہرا کر زندگی پائی۔ پریز دی لارڈ۔ ایک آدم کی وجہ سے جو گناہ ہماری زندگی میں، ہماری دنیا میں، ہمارے پوری دنیا میں آ گیا تھا، موت آ گئی تھی۔ موت، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، تو موت آدم کی وجہ سے ہماری زندگی میں آ گئی، اور اسی ایک گناہ کی وجہ سے پوری دنیا ختم ہو رہی تھی، لیکن ایک ہی باپ نے ہمارے یسوع نے اپنی زندگی دے کر، اس کفارے کو دے کر، اس ابدی زندگی ہمیں دے دی۔ اسی کے وسیلے سے، اسی کے واسطے آج میں اور آپ زندہ ہیں، اور ہمارے پاس زندگی ہے، کیونکہ میرے خدا نے ہمیں وہ زندگی دی ہے، ہمارے باپ نے وہ ہمیں زندگی بخشی ہے۔ ہمارے پاس صرف ابدی زندگی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ خداوند ہی زندہ ہے،
خداوند نے ہی اسی کے وسیلے سے میں نے اور آپ نے زندگی پائی ہے۔ اور وہ کون سی زندگی پائی ہے؟ ابدی زندگی۔ اسی طرح اگر ہم پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 25 میں دیکھیں تو یوں محکوم ہے، لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا، اور یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا ہے۔ خدا کا کلام جو ابدی کا کلام ہے، یہی کلام ہے، یہی خوشخبری ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو لے لیا۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ تو گناہوں سے واقف بھی نہیں تھا، لیکن اس نے میرے اور آپ کے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے بدن کو صلیب پہ چڑھا دیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ اس نے سب کچھ کیا، اس کے مار کھانے سے میں نے اور آپ نے شفا پا لی ہے، کیونکہ پہلے ہم بھٹکے ہوئے بھیڑوں کی مانند تھے۔ ہمارے پاس کوئی چراوا نہیں تھا، ہمارا کوئی نگہبان نہیں تھا، ہمارا کوئی گلہ بانی نہیں کرتا تھا، لیکن میرے اور باپ نے آ کر ہمارا اچھا چراوا بن گیا، اور اچھا چراوا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ اس نے جان دے دی، اس نے بتا دیا کہ وہی زندہ ہے اور وہی ہمارا نجات دہندہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جب ہم خدا سے ہوتے ہیں تو خدا کی باتیں سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہمیں سننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا۔ اگر خدا سے ہوتے ہیں تو خدا کی باتیں سنتے ہیں، تو اسی لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہیں۔ جب ہم اس میں نہیں ہیں تو اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ایک کان سے سنتے ہیں، کلام سننا ہے، اس پر عمل نہیں کیا، بس ختم۔ ہمیں کلام سننا ہے، اب وقت ہے سنیں اور رجوع لے کر آنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ سننے کی حد تک اب کام ختم ہو گیا کام، اب صرف سنتے ہی نہیں رہنا۔ اگر ہم اتنی ایج میں ہو گئے تو ابھی بھی کلام سن رہے ہیں اور بس سن کر آئے اور باہر نکلے نہیں تو وہی کام شروع کر دیا، نہیں، ہمیں کلام سننا ہے اور اس پر رجوع لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہم سب بچائے جائیں اور چھڑا جائیں، کیونکہ اب کوئی مسیح نہیں آئے گا۔ مسیح آ کر چلا گیا، وہ زندگی دے کر چلے گئے ہیں۔ ہمیں صرف ان راستوں پہ چلنا ہے جو انہوں نے چلنا دکھا دیا ہمیں اس راہ کو چلنا ہے، اس راہ کو لے لینا ہے، کیونکہ اس نے دکھا دیا۔ اب کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا، اب کوئی ہمارے لیے جان دینے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کفارہ عطا ہو گیا ہے اور وہ راستہ بتا دیا گیا ہے۔ اور جب راستہ ایک دفعہ نکل جاتا ہے اور پھر دوبارہ اسی پہ سب چلتے ہیں، ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں وہ راستہ بتایا ہے، اس نے سینچا ہے میرے اور آپ کے لیے اپنے لہو سے، اس نے قربانی دی ہے، وہ قربان ہوا ہے، وہ ذبح ہوا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ آج بھی ہمیں اس کفارے کی قدر نہیں، آج بھی ہم نہیں جانتے کہ میرے اور آپ کے باپ نے میرے اور آپ کے لیے کیا کر دیا، اپنی جان دے دی، وہ جان جو گناہ سے ناواقف تھی۔ ابھی بھی ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور موت، خدا کی موت کیا ہے۔ موت وہ جو اس کی نہیں تھی، وہ میری موت لے گیا، وہ میرے گناہوں کو لے گیا، وہ میری کمیاں کمزوریوں کو اٹھا کے لے گیا۔ آج وہ مجھے زور دے گیا ہے، آج وہ مجھے طاقت دے گیا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے جب تو کمزور ہوتی ہے تب بھی میں تجھے زور بخشتا ہوں۔ کب بخشتا ہے؟ جب میں کمزور ہوتی ہوں تو اس سے دعا مانگتی ہوں۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں اس سے دعا مانگتے ہیں۔ اسی طرح اگر جسمانی کمزوری ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں دوائیں دیتے ہیں، وٹامنس دیتے ہیں، غذا بتاتے ہیں، یہ کھاؤ وہ کھاؤ تاکہ تم قوت پاؤ۔ اسی طرح جب ہم روحانی کمزوری میں ہوتے ہیں، کمی میں ہوتے ہیں، تو یہ کلام، ابدی کلام، یہ ابدی روٹی کھانی ہے، اس کی بھوک کی طلب رکھنی ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہمارا کلام، خدا کا زندہ کلام جو اس کے منہ کے لفظ ہیں جو ہرگز نہ ٹلیں گے۔ ہمیں ان کلام کو لے لینا ہے، اس قدرت کو لے لینا ہے، تاکہ ہم ان راہوں پہ چل سکیں جس کا ایک بہت بڑا کفارہ عطا کیا گیا ہے۔ وہ کفارہ میرے خدا کا لہو ہے جو میرے لیے بہایا گیا۔ ہمیں اس لہو سے خدا نے خریدا ہے، میری اور آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے۔ اب ہم
कीमती हैं, हम आम लोग नहीं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। उसने हमारी कीमत अदा कर दी है। हम जैसे जायदाद कोई ख़रीद लेते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है। इसी तरह हम खुदा की प्रॉपर्टी हैं। हमें इस प्रॉपर्टी को सही रखना है, उसके नाम को जलाल देने के लिए अपनी इस जिस्म को जो उसके लिए उसने कीमत अदा की है, जिसके ख़रीदा गया है, वो ये हम बहुत कीमती हैं। हमने इस मस्कन की कीमत की कदर करनी है। उसने हमें कीमती बता दिया है। हम सब बहुत कीमती हैं। हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो करनी है। खुदा का कलाम हमें छुड़ाता और बचाता है। जब तक ये हमारे अंदर नहीं होगा हम खाली हैं। हमें इसे लेना है, और जब ये इत्मीनान तसल्ली कलाम हमारे आ जाएगा तो फिर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हम ज़ोर में, हम ताकत में, हम क़ुव्वत में बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वही हमारी चट्टान है। हम उस पर घर बनाया है। हमारा घर चट्टान पे है। हम ईमान में खड़े हैं तो इसलिए हम चट्टान की तरह मजबूत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कलाम को ले लें और इस पर खड़े हो जाएं। हमें कोई हवा, कोई आंधियाँ ख़राब नहीं कर सकती, कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि हमारा ज़िंदा खुदा हमारे साथ है। उसका खून हमारे अंदर है। हमारा DNA हमारा यीशु है, उसका लहू है। हमें यीशु के नाम में खड़े होना है, और जब हम उसके नाम पे खड़े हो जाते हैं कोई भी चीज़ हमें हिला नहीं सकती, कोई चीज़ हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि वो खुद कहता है तू खौफ ही ना खा, तू घबरा ही ना, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि खुदावंद खुदा आफ़ताब और मेरी और आपकी सुपर है। खुदा का फजल, खुदा की कुदरत हमारे साथ है। इसी तरह वो हमें जलाल में बख्शता रहता है। वो हमें किसी नेमत से, किसी चीज़ से बाज नहीं रखता, क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं। खुदावंद हर घर के लिए इस कलाम को मांगती हूँ, हर ज़िंदगी के लिए खुदावंद जी, जहाँ जहाँ ये कलाम जाए हमारी ज़िंदगियाँ बदलती जाएं। हम अपने आप की कीमत करना सीखें। हम अपने आप को वैल्यू करना सीखें कि नहीं, मैं तो गरीब है ही नहीं, क्योंकि मेरा तो बादशाह के बादशाह का बेटा हूँ, मैं बादशाह के बादशाह की बेटी हूँ, तो मैं गरीब हो ही नहीं सकती। ये बीमारियाँ, लानतें, कमज़ोरियाँ, कमियाँ मेरा हिस्सा नहीं। हमें इसे निकाल कर अपने आप से, अपनी सोचों से निकाल कर बाहर फेंकना है, ताकि हम इस रास्ते पर चलें, उस रास्ते को माने, उस ज़िंदगी को लें जो मेरे और बाप ने आपको बख्श दी है। हम ज़िंदगी के वारिस हैं। हम दुनिया की हर रहमत और बरकत के वारिस हैं। यही हमारा हिस्सा है। हमें अपनी आंखें खोलनी हैं, हमें अपने कान खोलने हैं, ताकि कलाम के मुताबिक हम जो चीज़ें हमें दी गई हैं, हम शाही ख़ानदान के कबीले के वारिस हैं। हमें इस नेमत को लेना है। हमें इस जायदाद को जो खुदा की मरास है उसे ले लेना है। हम खुदा के प्रॉपर्टी हैं, उसने कीमत अदा की है। हमें अपने आप को इस लायक कर देना है कि जो खुदा ने कहा है मैं उस पर खड़ी हूँ। तो जब हम उस पर खड़े होंगे, कोई चीज़, कोई शैतान हमें गिरा नहीं सकता। वो हारा हुआ है। हमें खुदा ने इख्तियार दिया है कि इसे पैरों के नीचे कुचलो। हमें उस इख्तियार को लेना है जो कलाम मुक़द्दस में है। खुदा ने कहा, देख सुसीलिया, मैंने तुझे इख्तियार दिया। ये इख्तियार आज हम सब के पास है, क्योंकि खुदा ने क्या दे दिया। जब उसने हमें इस इख्तियार को दिया तो हमने भी पूरे इख्तियार को पूरे तौर पर ले लेना है, और उसकी मर्ज़ी पे। उसने कहा, फिर कोई मुश्किल तुम्हारे पास नहीं है। देख, मैंने तुझे इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचल लो, और दुश्मन की कुदरत पे, सारी कुदरत पे गालिब आ जाओ। तुझे ज़र नहीं पहुँचेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। उसने कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊँगा, मैं तुझे बचाऊँगा। तो फिर काई की फ़िक्र है? उठो और जागो और दुआ करो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदा का कलाम जो सच्चा और बरहक है वो टल नहीं सकता। हमें सिर्फ कलाम को लेना और उसकी मर्ज़ी पे चलना है। गॉड ब्लेस यू। खुदा हम सबको हिकमत से भर दे। खुदा अपनी कलाम की हिकमत हमें दे, ताकि हम इस कलाम को पूरी तरह से रिसीव करें, यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद आज कोई खाली ना जाए, आज सब भर के जाए। कोई बीमार अपनी बीमारी को वापस ना लेके जाए, वो से इसी गंदगी को यहीं पे उतार के चला जाए और सारे तौर पर पाक साफ होकर जाए, यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।